بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 117 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ عزیز طلبہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ سے لے کر آیت نمبر 80 بعد اذ انتم مسلمون تک ہوگا۔ تو عزیز طلبہ آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور انہی میں سے ایک فریق ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، جو کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں۔ یلوون السنتہم بالکتاب، جو زبان توڑ موڑ کر کتاب کو پڑھتے ہیں۔ لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ ان کے مروڑ کی بنائی ہوئی اس عبارت کو کتاب کا حصہ سمجھو۔ لتحسبوہ، تاکہ تم سمجھو اس کو کتاب کا حصہ۔ وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے رہتے ہیں۔ اس طرح اس سے پہلے اہل کتاب کی مالی خیانت کا ذکر تھا، اب یہاں سے ان کی دینی خیانت کا ذکر ہے، اور بددیانتی بتائی گئی ہے ان کی۔ وہ یہ کہ دنیاوی خیانت، مالی خیانت تو یہ کرتے رہتے تھے، دھوکہ دیتے ہی رہتے تھے، اور دینی خیانت بھی ان کا شیوا تھا۔ تو تورات میں یہ تحریف کرتے رہتے تھے اور اس کی غلط تعویل کرتے رہتے تھے۔ اور ان میں سے ایک گروہ کا طریقہ یہ تھا، جس میں کعب بن اشرف، حیی بن اخطب کا یہ طریقہ تھا کہ اپنی زبانوں کو جو ہے نا، تورات کی آیتیں جو اصل نازل ہوتی تھی وہ اپنی من گڑت الفاظ کے ساتھ ملا دیتے تھے، اس کو خط مل کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرتے تھے کہ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اس کو کتاب کے لہجے میں پڑھتے تھے، حالانکہ وہ ہوتی تو کتاب نہیں تھی۔ مثلا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تھا تورات میں، تو اس کو توڑ مروڑ کر غلط پیش کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو وہی اسی دینی خیانت کا ان کا ذکر ہے۔ تو تفسیر دیکھیے، وَإِنَّ مِنْهُمْ أَيْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یعنی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں۔ لفریقاً، ایک گروہ، طائفتن، فریقاً سے مراد جماعت ہے، گروہ ہے۔ کعب بن الاشرف، جیسے کہ کعب بن اشرف ہو گیا تو فریق کا مصداق ہو گیا۔ تو ان کا یلوون السنتہم، جو اپنی زبانوں کو کچ کرتے ہیں، الٹا کرتے ہیں، توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں کتاب کے ذریعے۔ ایعطفونہا، یعنی اپنی زبانیں کج مچ کر کے اس کی طرف لے جاتے ہیں، بقراءتہ، اس کو پڑھ کر۔ تو عطف یعطف جو ہے نا، یہ کہتے ہیں اونٹنی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ نکیل اس کیا منہ میں، زبان میں جو ناک میں لگی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا موڑ لیتی ہے اپنی ناک کو تاکہ نکیل اس کی ادھر ادھر ہو جائے، تو عطف اسے کہتے ہیں۔ تو یہ اپنی قراءت کے ذریعے اپنی زبانوں کو پھیرتے ہیں۔ عن المنزل الی ما حرفوہ، جو نازل کیا گیا اس سے اس کو پھیر لیتے ہیں، کس طرف؟ الی ما حرفوہ، اس طرف جو جس کی انہوں نے تحریف کی ہوتی ہے۔ تو جو آیت ہوتی ہے اس کو اس کلمے کے ساتھ ملا دیتے ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہوتا ہے، اور اس کو ملا کے آگے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ من نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحوہ، اب مثال اس کی مصداق کہ کیسے اس قراءت کو کیسے کرتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہو گئی جو تورات میں مذکور تھی، ونحوہ، اسی طرح رجم کی آیت ہوگی، اس کو بھی پلٹ کر کے پیش کرتے تھے۔ لتحسبوہ ای المحرف، تاکہ تو اس کو سمجھے، تاکہ آپ اس کو سمجھیں۔ ہو ضمیر کا مرجع محرف، وہ جو تحریف کر کے انہوں نے پیش کیا ہوتا ہے نا، تاکہ آپ اس تحریف شدہ بات کو سمجھیں۔ من الکتاب، کتاب میں سے، الذی انزلہ اللہ، یعنی وہ جو اللہ نے نازل کیا، تاکہ آپ اس کو اللہ کی طرف سے اتارا ہوا سمجھیں۔ وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب
کا حصہ نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا, اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں. أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ, وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں. اور بدبختوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن پھر بھی جان بوجھ کر اسی طرح کرتے رہتے ہیں. تو یہ جانتے بوجھتے ایسا کرتے ہیں, کسی غلط فہمی کی بنا پر نہیں ہے. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا, تورات اور انجیل میں یہودیوں نے کوئی تحریف کر لی تھی, یہ آیت اس تحریف پر نازل ہوئی ہے. جی آگے چلتے ہیں, آگے آیت کا ترجمہ دیکھیے. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. جی ما كان لبشر, یہ کسی بشر کا کام نہیں, ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ, کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے. ثم یقول للناس, پھر وہ لوگوں سے یہ کہتا رہے, کونوا عبادا لی من دون اللہ, کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. ولیکن کونوا ربانیین, لیکن اس کے بجائے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ والے بن جاؤ. کونوا ربانیین, بن جاؤ ربانیین اللہ والے. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو اور جو کچھ پڑھتے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا ہے. بما کنتم تعلمون الکتاب, اس وجہ سے کہ تم جو پڑھاتے رہے ہو اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا نتیجہ یہی ہونا ہے. جی اس آیت کے صاحب جلالین نے دو شان نزول بیان کیے ہیں. ایک شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ نجران کے نصارہ کا وفد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی, تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں وہ والا حکم دینا چاہتے ہیں جو کہ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا, کہ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ میری عبادت کرو, تو یہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا. تو اس پر یہ آیت اتری کہ کسی نبی کی شان کے لائق یہ نہیں ہے کہ اس پر وہ اپنی طرف کی وہ خود کی عبادت کی دعوت دے یا اس کا حکم دے. دوسرا یہ کہ ایک صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی تو اس نے کہا کہ آپ ہمیں اس چیز کا حکم دے رہے ہیں جیسے کہ نصارہ کہتے ہیں کہ وہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں, کہ آپ بھی ہمیں عبادت دیتے ہیں, عبادت کا حکم دیتے ہیں. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہرگز ایسا بالکل نہیں ہے, کسی بھی بشر کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی عبادت کا حکم دے. تو اسی طرف اشارہ ہے. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ نَصَارَى نَجْرَانَ إِنَّ عِيسَىٰ أَمَرَهُمْ أَن يَتَّخِذُوا رَبًّا, یہ آیت تب نازل ہوئی جب نجران کے نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ أَن يَتَّخِذُوهُ رَبًّا, کہ اس کو خدا بناؤ, اس کو رب بناؤ. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اپنا رب مان لیں ان کو. ایک شان نزول تو یہ ہے. دوسرا ہے علماء طلب بعض المسلمین, کہ مسلمانوں میں سے بعض یعنی کچھ لوگوں نے ایک بندے نے اجازت چاہی, طلب کیا السجود لہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, سجدے کی طرف, کہ بھائی نظرا کہ نصارہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا, ہمیں حکم دیا تھا کہ مجھے سجدہ کرو, کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کریں, کیا آپ ہمیں بھی اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کر لیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, کسی نبی کی شان کے لائق بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے سجدے کرنے کی کسی کو بھی اجازت دے. تو ما کان ینبغی, کسی بھی ما کان ینبغی, کسی بشر کے لیے مناسب نہیں, ینبغی مناسب نہیں ہے بشر کے لیے, ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم, کہ اس کو اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے دے اور حکمت دے دے اور نبوت دے دے. ثم یقول للناس, پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کونوا عبادا لی, کہ میری عبادت کرو من دون اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا. ولیکن ورنہ وہ تو یہ کہے گا یقول. اچھا الحکم الفہم للشریعہ, حکم سے مراد یہاں پر کیا ہے, شریعت کا فہم مراد ہے, شریعت کی سمجھ مراد ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. کونوا ربانیین یقول, ورنہ وہ تو کہیں گے کہ بنو ربانیین, اللہ والے بن جاؤ. علماء و عاملین, ربانیین کا کیا مطلب ہے, عامل علماء, وہ علماء جو کہ عمل کرنے والے ہیں, عامل نہیں ہے دم درود والے. ربانیین سے مراد وہ علماء ہیں جو باعمل ہو. منصوب الی الرب, یہ رب کی طرف منصوب ہے, یعنی رب والے, اللہ والے, ٹھیک ہے. تو اللہ والا لفظ جو اردو میں عموماً بولا جاتا ہے, اللہ والا, وہ اسی کی طرف منصوب ہے کہ یہ اللہ والے ہیں, یعنی ایسا عالم جو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھرپور اطاعت کرنے والا ہو. بزیارت الف و نون, یہ جو ربانیین الف اور نون کی جاتی کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. ربانیین یعنی حالت نسبی میں نا, تو ربانیین یا نون ہے,
تفخیماً تعظیم کے لیے، تفخیم کے لیے اور تعظیم کے لیے اور بہت زیادہ بڑا ہونے کے لیے الف نون آخر میں آیا. بما کنتم تعلمون بتخفیف و تشدید، جی تعلمون بھی ہے اور تعلمون بھی ہے، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اس کو، تعلمون یا تعلمون، دونوں باب افعال سے بھی اور باب تفعیل سے بھی. الکتاب ہے کہ تم اس کو سیکھتے ہو، بما کنتم تدرسون، اور وہ جو تم اس کو پڑھتے ہو، بسبب ذالک، اسی سبب سے، فإن فائدتہ ان تعملوا ان تعملوا، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم اس کے اوپر عمل بھی کرو. تو پڑھنے پڑھانے بسبب ذالک، اس پڑھنے پڑھانے کا فائدہ یہ ہے، فإن فائدتہ ان تعملوا، کہ اب اس کے اوپر عمل کرو. جو آگے دیکھیے، ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، یہ اسی آیت کا حصہ ہے. اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا قرار دو، فرشتوں اور پیغمبروں کو اللہ بناؤ. ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟ ایأمرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے؟ ایسا تو نہیں ہے. ولا یأمرکم بالرفع استینافا ای اللہ، جی یہ مرفوع حالت میں ہے کیونکہ جملہ مستانفہ ہے اور فاعل اس کا یأمرکم، اللہ اس کا فاعل ہے. تو یہ اس کی پہلی قراءت ہے. یأمرکم یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یأمر میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہوگی، اور کم ضمیر اس کا مفعول ہوگا کہ نہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو نہ خدا بناؤ، اللہ بناؤ. یہ رفع والی صورت، رفع والی قراءت ہے، ولا یأمر. اور دوسری نصب والی، والنصب، اور دوسری نصب والی قراءت ہے کہ یأمر ولا یأمر، اس کو پڑھیں. اس صورت میں اس کا عطف ہوگا ما کان لبشر ان یؤتی، ایؤتی کے اوپر اس کا عطف ہوگا ولا یأمرکم، اور مطلب ہوگا کہ کسی بشر کے لائق یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں، کہ اس کو کتاب دی جائے، یا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے، پھر یہ ہوگا. اس صورت میں الا یقول جو ہے نا، وہ پیچھے یقول جو گزرا ہے، ولکن کون ربانین میں یقول جو ہے ای البشر، تو اس کے اوپر اس کا عطف ہوگا. تو دو قراءتیں ہیں، ایک یہ کہ یأمرکم میں اللہ اس میں جلالہ اس کا فاعل ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ رسول اس کا بشر اس کا فاعل ہو. یقول ای البشر یعنی بشر اس کا فاعل ہو. ان تتخذوا الملائکۃ، کہ فرشتوں کو یا نبیوں کو خدا بناؤ. کما اتخذت السابئۃ والملائکۃ، جیسے کہ سابیوں نے ملائکہ کو خدا بنایا. والیہود عزیرا، اور یہود نے عزیر کو، والنصارى عیسیٰ، اور نصارہ نے عیسیٰ کو بنایا. مصداق بتا رہے ہیں اس کا. ایأمرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو جاؤ. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جب تم مسلمان ہو جاؤ اور کوئی نبی اللہ کا سچا نبی ہو اور وہ تمہیں پھر کفر کی دعوت دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. لا ينبغي له ذلك، اس کی شان کے مناسب بالکل بھی یہ نہیں ہے. یہ حدیث طلبہ آج کے سبق سے متعلق سوال یہ کہ ما کان لبشر کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول آپ نے پڑھا ہے، بہت آسان ہے، وہ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.